أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن کہہ دیجئے آ جاؤ میں تلاوت کرتا ہوں تم پر ان چیزوں کی جن کو حرام قرار دیا تمہارے پالنہار نے تم پر، یہ کہ نہ شریک کرو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، اور والدین کے ساتھ خوب احسان کرو، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کے، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ اس مقام کے اوپر اللہ رب العزت نے 10 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو اس نے ہمارے اوپر شفقت کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارے اوپر مہربان ہے، تو ان چیزوں کی جو حرمت ہے یہ اس کی رحمت اور مہربانی کا تقاضا تھا۔ تو ان میں سے پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس مقام کے اوپر شرک کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ 2 رکوع مسلسل پیچھے جو عنوان چلتا آ رہا ہے، اگر ہم اس پر غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ شرک کی حقیقت اور اس کی وضاحت ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اس کی ایک صورت جو پورے 2 رکوع میں چلتی رہی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا، مشرکین عرب نے ان کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا انہوں نے ان چیزوں کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی جس طرح الوہیت والی صفت میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کے صفت جو ہے حاکمیت والی، اقتدار اعلیٰ والی، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی شراکت نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی؟ اللہ اکبر۔ اور کل کے درس میں ہم نے اس بات کا تذکرہ پڑھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ دوسری چیز جو حرام ہے وہ ہے کہ ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس پر جو صحیح مسلم سے واقعہ عرض کیا تھا، اور اس کے آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ ان ابر البر، کہ نیکیوں میں سے جو بڑی نیکیاں ہیں ان میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ محبت اور پیار والا کیا کرے؟ سلوک کرے۔ تو والدین کی بھی مکمل طور پر جو ان کے ساتھ احسان ہے، حسن سلوک ہے،
اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ کل کے درس میں عرض کر دیا ہے۔ بس صرف ایک مسئلہ خالق کائنات نے ذکر فرمایا ہے، وہ پہلے مسئلے کے ساتھ مل چکا ہے۔ فرمایا کہ اس ایک مسئلے کے اندر والدین کی بات ماننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے کہ جب والدین تمہیں مجبور کریں میری ذات میں، صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک کرنے کے اوپر، فرمایا بس پھر ان کی بات نہیں مانیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے سورہ العنکبوت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اگر زور ڈالے تجھ پر تیرے والدین لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تو شریک کرے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں کو جن کے بارے میں تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو کہ جب مسئلہ آ جائے گا نا شرک کا، تو پھر اللہ رب العزت شرک جو ہے یہ اللہ کے نزدیک نہایت ہی بڑا جرم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اس لیے فرمایا والدین سے خوب احسان کرنا ہے، بدسلوکی میں نے تم پر حرام قرار دے دی ہے، لیکن شرک والے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تیسرا حکم جو چیز حرمت والی ہے، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تنگ دستی کی وجہ سے۔ پہلے دن کے درس میں یہ میں نے بات عرض کر دی تھی کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جب مشرکین عرب سے خطاب کیا تو فرمایا من املاق، اور سورہ بنی اسرائیل میں جب اہل کتاب سے خطاب کیا تو وہاں پر فرمایا خشیۃ من املاق، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ من املاق، یعنی کہ وہاں پر ان کے پاس، کیونکہ وہ مالدار طبقہ تھا، ان کے پاس ابھی تنگ دستی نہیں تھی جیسے مکے میں کچھ افراد کے اوپر تنگ دستی تھی، تو ان کے لیے فرمایا کہ تم بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے بال بچے ہو گئے تو پھر ہم کل ان کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، یعنی بھوک تھی نہیں، صرف ان کے ذہنوں میں بھوک کا کیا تھا؟ ڈر تھا۔ یعنی ایک طبقہ وہ تھا جو اس لیے اولاد کو قتل کر رہا تھا کہ سر دست بھوک نہیں تھی، تنگ دستی نہیں تھی، لیکن مستقبل کے حوالے سے وہ اس بات سے کیا ہے؟ ڈر رہے تھے، سمجھے گی۔ اور یہ طبقہ ایسا تھا کہ یہ واقعتاً ان کے ہاں تنگ دستی تھی اور اس کی وجہ سے اپنی اولاد کو کیا کر رہے تھے؟ قتل کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تنگ دستو تمہیں بھی رزق کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں، وإیاہم، اور تمہاری اولاد کے رزق کا بھی ذمہ دار کون ہے؟ ہم۔ اس لیے اپنی اولاد کا جو قتل ہے، تفصیل میں نے وہاں پہ عرض کر دی تھی کہ خاص طور پر یہ جو مختلف قسم کے محکمے ہیں اور بڑے بڑے سردار لوگ جو ہیں وہ اب اپنی اولاد جو ہے اس کی زیادہ خواہش نہیں رکھتے، بس ایک جوڑا یا ایک جوڑا ہو جائے بس ان کے لیے وہی کافی ہوتا ہے، اور وہ زیادہ کی طرف اس لیے نہیں جاتے کہ بھائی جب زیادہ ہوں گے تو پھر رقبے کیا ہو جائیں گے؟ تقسیم ہو جائیں گے، پتہ نہیں پھر ان کا بنے گا کیا، یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ پیئیں گے کہاں سے۔ یہ مشرکین عرب والی اور یہود و نصارہ والی سوچ ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ جو توحید پرست آدمی ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہے، اسے تو پتہ ہے کہ میرے ذمے، میری اولاد کے ذمے بس یہی ہے کہ ہم نے ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں، اسباب اور وسائل کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، باقی رزق دینے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، سمجھے گی۔ تو اپنی اولاد کو ان کا قتل کرنا، یہ بڑی خوبصورت جملہ مفسرین نے ذکر کیا ہے ربط دینے کے لیے، فرماتے ہیں کہ غور فرمائیں کہ یہ جو پہلا اللہ نے حکم ذکر کیا نا کہ تمہارے اوپر یہ حرام ہے، یعنی شرک تمہارے اوپر حرام ہے، تم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر رہنا ہے۔ فرمایا کہ اگر بندہ اس پہلے اصول کے اوپر کاربند ہو جائے تو اس مقام پر جن 10 چیزوں سے منع کیا ہے اسے خود بخود رک جائے گا۔ اگر اس پہلے اصول پر وہ کاربند ہو جائے نا کہ اللہ رب العزت کی جو توحید ہے، جو اصل الاصول ہے، جو دین کی بنیاد ہے، اگر اس کو صحیح معنی کے اندر وہ سمجھ لے اور اس کے اوپر کاربند ہو جائے
تو فرمایا کہ 10 کی 10 چیزیں جن سے منع کیا ہے ان سے وہ خود بخود رک جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے اللہ رب العزت کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا، اللہ رب العزت کے اقتدار کو تسلیم کر لیا، اس نے اپنے اقتدار اعلیٰ کے ساتھ آرڈر کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میری شکریہ کے بعد اور میری عبادت کے بعد اگر کوئی تمہاری شفقتوں کا اور تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے تو وہ سب سے پہلے کون ہے؟ تمہارے والدین ہیں. تو جب ہم نے اس کو حاکم تسلیم کر لیا اور اقتدار اعلیٰ کا مالک تسلیم کر لیا تو پھر ہمارے لیے شرک چھوڑنا بھی آسان ہے، بدسلوکی چھوڑنا بھی کیا ہے؟ آسان ہے. اور آگے جو مسئلہ ہے کہ وہ جو اپنی اولاد کو قتل کر رہے تھے تو کس کی وجہ سے کر رہے تھے؟ رزق کی ڈر کی وجہ سے اور بھوک کی تنگی کی وجہ سے. تو جب آدمی اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ رزق کے اوپر جو حاکمیت ہے، اقتدار ہے، وہ کس کی ذات کو حاصل ہے؟ اللہ کی ذات کو حاصل ہے. وہ جس کے لیے چاہے اپنا رزق کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے اپنے رزق کو کیا کر دے؟ تنگ کر دے. حقیقت میں آپ غور فرمائیں جو مفسرین فرما رہے ہیں کہ مشرکین عرب ہو یا یہود و نصارہ بنی اسرائیل والے ہوں، ان کو ان کا رزق کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل کرنا اصل میں یہ بنیادی وجہ ہے کہ مسئلہ توحید نہیں سمجھ سکتے. بنیادی وجہ کیا ہے کہ مسئلہ توحید کو سمجھ نہیں سکے. اگر وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو سمجھ جاتے تو اس کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل کبھی بھی نہ کرتے. سمجھے گی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاں 4 شادیاں، پھر ان کے ہاں باندیاں اور لونڈیاں بھی، اور ان کے ہاں 1 درجن سے زائد تک بھی اولادیں. لیکن تاریخ اسلام میں آپ کو انگلی برابر بھی جگہ نہیں ملے گی کہ کبھی کسی صحابی نے یا اہل بیت کے کسی فرد نے اپنی اولاد کا اس وجہ سے کیا کیا ہو بھائی؟ قتل کیا ہو. یہ آج ہمارے دور کی بدبختی ہے. بدبختی کہہ لیں یا دنیا کی حرص اور لالچ کہہ لیں یا اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر قناعت اور صبر کی کمی دیکھ لیں یا اللہ کی وحدانیت سے دوری دیکھ لیں کہ آج ہم اپنی اولاد پیدا ہو چکی ہے، زندہ ہے، موجود ہے اور بڑے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن بھوک کے ڈر کی وجہ سے، افلاط کی وجہ سے ہم نے چونکہ کرنا کچھ نہیں ہے اور پھر ہماری جو خواہشات ہیں وہ ہماری جناب والا آسمان کی سرحدوں کو چھونے والی ہیں. اتنی زیادہ خواہشات ہیں، جب خواہشات کو ہم پورا نہیں کر سکتے تو اولاد کو کیا کر دیتے ہیں؟ قتل کر دیتے. اس لیے ہم اپنی ضرورت کی حد تک رہیں. خواہشات مکمل اللہ نے دنیا میں پورا کرنے کا وعدہ کر ہی نہیں رکھا. خواہشات پوری کی جائے گی کہاں پر؟ جنت کے اندر. وہاں پر اللہ نے فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے نفس سے چاہیں گے. جس چیز کی تمہارے دل میں چاہت پیدا ہوگی وہ ہر چیز ملے گی. دنیا میں صرف اور صرف کیا ہے؟ ضروریات کے پورا ہونے کا باب ہے. جب خواہشات بھی پوری ہو جائے تو یہ محض اس کا فضل اور کرم ہے. وگرنہ آج جتنی یہ چیز پیدا ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہی 2 بڑی چیزیں مفسرین فرما رہے ہیں کہ کار فرما ہے. ایک تو یہ ہے کہ خود مسئلہ توحید کو والدین ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کا تقاضے کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھوک کے ڈر کی وجہ سے رزق والے مسئلے میں پریشان ہو کر اپنی اولاد کو کیا کر دیتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس صبر اور شکر اور قناعت والی نعمت موجود نہیں ہے. اگر ان کے پاس صبر والی، شکر والی، قناعت والی نعمت موجود ہوتی تو وہ کہتے کوئی بات نہیں ہے، یہ اس میں ہم تو کوشش کر رہے ہیں، دن بھر کوشش کرتے ہیں اور اسی کی فکر میں رہتے ہیں، مگر مالک کی طرف سے دروازہ نہیں کھل رہا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. سمجھے گی جناب؟ اصل میں اس کے پیچھے یہ 2 وجہ، ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کو نہ سمجھنا ہے اور دوسری وجہ کہ انسان میں صبر، شکر اور قناعت کا موجود نہ ہونا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ مسئلہ ہو رہا ہے. باقی کتنا اہم مسئلہ ہے. اب یہ مسئلہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ تنگ دست لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تنگ دستو تمہارا اور تمہاری اولاد کے رزق کا مسئلہ جو ہے نا وہ مخلوق کے ذمے نہیں، وہ کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے. نحن نرزقکم، تنگ دستوں کو بھی رزق ہم دے رہے ہیں. اے والدین تمہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں. وَإِيَّاهُمْ، اور یہ جو تمہاری اولاد ہے ان کو رزق کون دیں گے؟
ہم دیں گے۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہ صفات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے رزق کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے۔ کیوں؟ انبیاء کرام کو اس مسئلے کا ادراک ہے اور اس مسئلے کا ان کو گہرائی کے ساتھ علم ہے کہ رزق دینے والی صفت خواہ وہ ہمارے لیے ہو یا ہماری اولاد کے لیے ہو، اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ ہے؟ خالق کے ساتھ ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ لوگوں کو یہ مسئلہ بھی سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ تو رزق کے حوالے سے اتنے چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور رزاق اللہ کی ذات ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں میں رزق دیتا ہوں، کہیں فرمایا ہم رزق دیتے ہیں، کہیں فرمایا کہ رزاق میں ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں کہ وہ رزق والے معاملے میں بھی رزق اللہ کا کھاتے ہیں اور گیت کیا ہیں؟ غیروں کے گاتے ہیں۔ سمجھا کہ جناب؟ تو یہ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ یہ 2-3 رکوع جو آپ ترجمے کے سن رہے ہیں، اس میں بالکل واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ مشرکین عرب اس مسئلے کے اندر بھی اللہ کی توحید سے ہٹے ہوئے تھے۔ اور چوتھی چیز جس کا ذکر فرمایا یہاں پر وہ کیا ہے کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ ذکر فرمایا، الفواحش، یہ فاحشہ کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ فاحشہ کی جمع ہے، یعنی ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کی بے حیائی جمع کے صیغے کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہر قسم کی بے حیائی، اس کا ارتکاب حرام نہیں ہے، لا تقربوا، اس کے قریب جانا بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ سمجھے گی؟ اور آگے فرمایا ما ظہر منها وما بطن، خواہ وہ بے حیائی ظاہری طور پر ہو، وما بطن، یا وہ کیا ہے؟ چھپی۔ بطن میں نے آپ کو بتایا پیٹ کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا خواہ وہ اعلانیہ ہو، مجلسوں کے اندر ہو، اوپر ہو، وما بطن، یا یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ انفرادی طور پر ہو اور چھپا کر ہو۔ فرمایا ہر قسم کی بے حیائیوں کے تم نے قریب نہیں جانا۔ اس کے بارے میں نا یہ تفسیر قرآن والوں نے بڑے خوبصورت 2-4 باتیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، وہ میں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو الفواحش کا لفظ ہے نا، فواحش کا یہ جمع ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے جو احکامات ذکر فرمائے، جس رقوع کا بھی تذکرہ ہوا کہ ان کو بھی کہا گیا کہ اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، وہاں پر اس سے یہ بھی کہا گیا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیوں؟ انہ کان فاحشہ، کیونکہ زنا کیا ہے؟ سراسر بے حیائی ہے، اور اس بے حیائی کے تم قریب نہ جاؤ۔ سمجھ آئے گی؟ تو اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی مقام ہے جن اعمال کو اللہ رب العزت نے صراحتاً فاحشہ قرار دیا ہے، تو وہ چونکہ علیحدہ علیحدہ ہے تو ان سب کو جمع کر دیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ فواحش بن جاتا ہے۔ پر میں اس کے قریب نہ جاؤں۔ ذرا سنیے، ہیں 2-3 لائن لیکن بڑی جامع معنی انہوں نے بات ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں فواحش ان اعمال اور اقوال کو کہتے ہیں جو حد درجہ کبیر ہو، جو حد درجہ کیا ہو؟ کبیر ہو۔ عرب ابھی جو ہمارے مفسرین عرب میں انہوں نے اس کی پھر کیٹیگریاں بنائی ہیں کہ ایک اسم ہوتا ہے، اسم کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اسی طرح اس سے اوپر وہ چلے گئے ہیں کہ گناہوں کے اندر پھر ایک کبیرہ گناہ ہوتا ہے، گناہوں میں کیا ہے؟ ایک کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اس کے لیے خاص طور پہ اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون۔ پھر اوپر کیٹیگری بنائی ہے کہ سب سے اوپر جو گناہ ہے، جس گناہ کے اندر دینی، دنیاوی، معاشرتی اور انسان کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر انہوں نے فواحش کا اطلاق کیا ہے۔ بہت اعلیٰ درجے کی جو گناہ ہے، اور اس میں کبیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ کے اندر بھی جو بہت بڑی جو کیٹیگری بن جاتی ہے، اس تک جا کر انہوں نے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ فواحش ان اعمال اور اقوال کو کہتے ہیں جو حد درجہ کیا ہو؟ کبیر، جو حد درجہ کیا ہو؟ کبیر۔ لوگوں میں بے حیائی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ ایک گناہ ہوتا ہے اور ایک بے حیائی ہے، یہ آپ انشاءاللہ غور فرمائیں گے قرآن مجید کے الفاظوں میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ گناہ، پھر کبیرہ گناہ، پھر اس سے اوپر کیا ہے؟ بے حیائی والا گناہ۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا الفاحشہ ما عظم قبحہ من الافعال والاقوال، یہ عربی کے مفسرین نے جو الفاظ ذکر کیے یہ مفردات امام راغب اصفہانی کی۔ الفاحشۃ ما عظم قبحہ من الافعال والاقوال، وہ افعال یعنی کہ وہ کام، اقوال اور وہ باتیں
جو اپنی قباحت میں انتہائی اعلیٰ درجے کو پہنچی ہوئی ہوں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ فاحشہ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بعض اوقات ہم زبان بھی ایسی استعمال کرتے ہیں، بندہ اس کو سن کر کیا کہتا ہے؟ بڑی بے حیائی کر رہے ہیں بندہ، بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ بڑی بے حیائی کر رہا ہے۔ اس لیے بسری نے ذکر، اب ذرا سنیے، فرماتے ہیں یہاں کسی ایک برائی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ فواحش جمع کا لفظ ذکر کر کے ہر قسم کی قولی اور فعلی برائیوں کے ارتکاب سے نہیں کہ تم نے ان کا ارتکاب نہیں کرنا، بلکہ ان کے قریب تک پھٹکنے سے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ تمام وہ چیزیں، اب یہ جملہ سن لو، تمام وہ چیزیں جو دل میں گناہوں کی تحریک پیدا کرتی ہیں، جو دل میں گناہوں کی کیا ہے؟ تحریک پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کی وجہ سے دل گناہ کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مائل ہوتا ہے، دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اب ذرا سنیے، مثلاً فحش گانے، اب دیکھو نا گانے ہیں، ان میں بھی کیٹاگریاں ہیں، ایک صرف گانا ہے اور ایک گانا نہیں بلکہ کیا ہے؟ فحش، سمجھ آئے گی؟ کیٹیگریاں ہیں ہر چیز کی۔ مثلاً فحش قسم کے گانے، ننگی تصویریں، غلیظ لٹریچر، غلیظ قسم کا کیا ہے؟ لٹریچر، جن کو پڑھنے سے دل میں گناہ کی کیا ہے؟ تحریک پیدا ہو اور انسان جو ہے جناب والا وہ بے حیائی کے اوپر اتر آئے۔ فرمایا غلیظ لٹریچر سب سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے صرف فرمایا کہ تم نے ارتکاب نہیں، قریب بھی نہیں جانا، جیسے فرمایا کہ زنا کے تم نے قریب بھی نہیں جانا، تو وہ چیزیں جو آدمی کو زنا کی سرحد میں داخل کر دیتی ہیں، ان سے گویا کہ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں کہ ان سے بچ کر رہو گے تو گویا کہ تم زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ غلیظ لٹریچر سب سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ما ظہر منہا وما بطن کے کلمات سے اس حکم کو اور وسیع کر دیا کہ فواحش کا ارتکاب ظاہراً ہو، باطناً ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، ہر اعتبار سے کیا ہے؟ ممنوع، ہر اعتبار سے کیا ہے بھائی؟ ممنوع ہے۔ اور یہی چیزیں جب علماء بیان کرتے ہیں تو گانوں کے اور یہ جو شیخ نے ذکر کی ہیں، ننگی تصویریں اور یہ فحش لٹریچر، غلیظ قسم کی چیزیں، تو سیکولر طبقہ فوراً درمیان میں آ جاتا ہے، کہتے ہیں لو جی یہ ساری چیزیں تو دنیا کے لیے ہیں، لذت کے لیے ہیں، روح کی غذا کے لیے ہیں، پریشان آدمی کا اس میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ علاج ہوتا ہے۔ فوراً کو علماء کے خلاف کیا ہے بھائی؟ بڑا کچھ ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ اصل میں چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو سراسر کیا کر رہی ہیں؟ تباہی کے دہانے پر لے کر جا رہی ہیں۔ سمجھ؟ علماء تو الحمدللہ شروع سے ان چیزوں کے خلاف ہیں اور بتا رہے ہیں کہ معاشرے کا امن چاہیے اور معاشرے کا سکون چاہیے، تو ہر قسم کا جو غلیظ لٹریچر ہے، جو جھوٹ پر مبنی ہے، جو آدمی کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اس سے بھی آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ دور رہنا چاہیے۔ جیسے اب آپ دیکھ لیں کہ جو ماحول چل رہا ہے وطن عزیز کے اندر یا مختلف حوالوں کے ساتھ، تو سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والی پوسٹوں کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی؟ کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ وہاں پر جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اور فحش قسم کا مواد پھیلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں بلا وجہ کی، کچھ لوگوں میں بلا وجہ کی بزدلی پیدا ہو جاتی ہے ان چیزوں کو پڑھ کر، اور کچھ لوگوں میں اشتعال کیا ہے بھائی؟ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے کا امن اور سکون کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں حیران ہو رہا تھا کہ ہمارے جنرل صاحب جو ہیں وہ تقریر کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ ویسے اس موقع کے اوپر جو ہے نا اعصاب کی بھی جنگ ہوتی ہے کہ کون بندہ اپنے پاؤں پر اور اعصاب پر کیا ہے؟ کھڑا رہتا ہے، بڑی جرت سے، استقامت سے، بغیر کسی لغزش کے اور لڑکھڑاہٹ کے بات کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اپنے بچوں کو پاکستان کی کہانی بتاؤ، اپنے بچوں کو پاکستان بننے کی کہانی بتاؤ کہ پاکستان کیوں بنا ہے۔ اور پھر وہ بات جو علماء کہتے تھے وہ تمام طبقے کے سامنے انہوں نے، بڑے بڑے سیکولر بیٹھے ہوئے تھے جو اسلام کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن ریاست کے طور پر انہوں نے کہا کہ دنیا میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جن کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی ہے۔ ایک 14 صدیاں پہلے ریاست مدینہ جس کی بنیاد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور دوسرا پاکستان
واحد دنیا کی سرزمین میں وہ علاقہ ہے کہ جس کے بنانے کے اور پھر وہاں پر اعلانیہ انہوں نے نعرے لگوائے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ اسلام ہی کے نام پر بنا، اور یہی اس نے کہا ہے۔ اور پھر ہندو اور مسلمان کا بڑا واضح فرق کیا ہے، ہندو اور ہے، مسلمان کیا ہے سیکولر طبقے کو تو میرے خیال میں مر گیا ہوگا بیچارہ وہاں پر، لیکن وہاں پہ کچھ کر نہیں سکتے، کسی نے بولنا تھا تو ثانیہ لٹریشن کرنے ہے، سمجھ آئیے کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہندو الگ ہے، مسلمان کیا ہے الگ ہے، واضح اس نے کہا ہے، مذہبی طور پہ الگ، کلچر کے طور پر الگ، اخلاقیات کے اعتبار سے الگ، ہم ایک نیشن نہیں، دو نیشن، ایک قوم نہیں بلکہ کیا ہے دو قومی نظریں، کیا تھا دو قومی نظریہ، ہندو الگ ہے اور مسلمان کیا ہے الگ ہے، سمجھا کہ جناب۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو غزوہ ہند والا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غزوہ ہند ہو جائے، اس لیے جو گائے کے پجاری ہیں ان کو اپنی اوقات میں رہنا کیا ہے بہت ضروری، ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم مطمئن رہیں، اللہ کی رحمت کے ساتھ اور امید رہیں۔ آج دیکھیں وہ بارڈروں کے اوپر سرحدوں پر 24 گھنٹے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور ہم رات پوری بڑے مزے سے ہم کیا ہے بھائی سوچتے رہے، سمجھ آئے گی۔ اس لیے ہر ایسے بندے پر نظر رکھیں جو آپ کے ریاست کے حوالے سے اور آپ کے محافظین کے حوالے سے غلط قسم کا لٹریچر اور اس قسم کا مواد نشر کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اداروں کو آگاہ کرنا یہ ہم سب کی شرعی اور اخلاقی کیا بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیے ذرا، فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کتاب میرے پاس اس وقت نہیں ہے لیکن اب وہ دعا میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں اشارتاً عرض کر دیتا ہوں آپ کے لیے، صحیفہ سجادیہ ایک کتاب ہے، شاید کچھ احباب کو پتا ہو، اس میں امام سجاد کی، امام زین العابدین علیہ الرحمہ کی دعائیں منقول ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں، حضرت کی صرف کیا ہے دعائیں ہیں، اس دعا ان کی دعاؤں میں اس کا 20 سے اوپر نمبر ہے، 30 سے پہلے یا 27 ہے یا 28 ہے، جس میں حضرت جو ہے نا وہ اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری جو اسلامی سرحدوں کے اوپر پہرا دینے والے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم حفاظت میں بیٹھے ہیں، ان کی جان مال عزت کی کیا فرما حفاظت فرما۔ تو جب میں اس دعا کو پڑھتا ہوں کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب امام سجاد سے تو حکومت تو بنو امیہ کی تھی، حکومت اس وقت کن کی تھی بنو امیہ کی تھی، اور پھر ان کے دل میں ان کی حکومت کے حوالے سے یا جو چیزیں بھی تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلامی سرحدوں پہ پہرا دینے والے لوگوں کے لیے امام سجاد باقاعدہ کیا کرتے تھے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی ہزاروں اختلاف کے باوجود آپ کو ہو سکتا ہے کسی سے اختلاف ہو، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کا کہ دیکھو اب ہم اگر ٹھوس قسم کا لٹریچر مواد شائع کریں اور ان کو سرحدوں پر پہنچے اور ان کو پتہ چلے کہ ہم جن کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں وہ ہمارے قدموں سے زمین بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ مضبوط ہو گئی یا بزدلی ان پر چھا گئے، بزدلی ان پر چلی۔ تو یہ ہے لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سمجھا کہ جناب والا ایک معاشرے کے اندر ٹھوس قسم کا جو لٹریچر ہے، اس کے لیے میں نے تفسیر جال قرآن پیر کرم شاہ صاحب کا حوالہ دیا ہے کہ غلیظ قسم کا ٹھوس قسم کا جو لٹریچر ہے اس سے بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو کیا کیا ہے منع کیا ہے، سمجھا کہ آپ اس میں کسی کی بھی کردار خوشی ہو اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ دیکھیے ذرا، فرمایا قل میرے محبوب جی کہہ دیجیے تعالوا آ جاؤ، تعالوا آ جاؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، دعائیں ہم ہمارے دل میں ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ خیر والا کیا کرے بھائی معاملہ فرمائے، سمجھا کہ ما حرم ربکم علیکم، کیونکہ ادھر بھی بہت سارے مسلمان ہیں اور وہاں کے مسلمان مودی کی حکومت میں بہت مظلومیت کی زندگی کیا ہے بسر کر رہے ہیں، ہمیں ادراک بھی نہیں ہے کہ وہاں کے مسلمان کتنی مظلومیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، سمجھے اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تلاوت کرتا ہوں تم پر ان چیزوں کی حرم ربکم علیکم جو تم پر کس نے حرام کی ہیں تمہارے پالنے والے، سبحان اللہ، اللہ کی شفقت ہے کہ اس نے یہ چیزیں ہم پر کیا کر دی ہیں حرام کرا دی ہیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا، میری ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، نہ میری الوہیت میں نہ میری حاکمیت میں کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین سے خوب احسان کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق،
اور اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دے رہے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی. بڑا تقرب الفواحش، اور مت قریب جاؤ بے حیائیوں کے. ما ظہر منہا وما بطن، خواب و اعلانیہ ہو یا وما بطن وہ کیا ہو